السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فقہ کی کلاسز روا دواں ہیں۔ ما قبل کلاسز کے اندر ہم نے کفن کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں پڑھی تھی کہ میت کو کفن دینے کا حکم کیا ہے، کس پر کفن دینا واجب ہے، اور کفن کے مسئلے میں کون سی چیز مستحب ہے، اور کفن کے مسئلے میں کون سی چیز مکروہ ہے، کفن کو خوشبو لگانا، کتنے کپڑوں کا استعمال کرنا، ان بنیادی چیزوں کی طرف ما قبل درس کے اندر اشارہ کیا گیا۔ بات اگر کفن کے صفت کی جائے کہ کفن ہونا کیسے چاہیے، اگر آپ فقہی مذاہب کو پڑھیں، چاہے وہ مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، حنابلہ کے مسلک کو پڑھیں، تو آپ کو کفن کی صفت کے حوالے سے بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف اشارہ ملے گا۔ جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ مستحب ہے کہ کفن سب سے بہترین کپڑا ہو، یعنی جو کپڑے عام طور پر انسان استعمال کرتے ہیں اس میں سب سے بہترین اور وسیع یعنی بڑا کپڑا ہو، ایک کپڑا پہنایا جائے گا، پھر دوسرا اور تیسرا کپڑا پہنایا جائے گا معاشرے کے اعتبار سے۔ لہذا عمومی طور پر لوگ جو کپڑا پہنتے ہیں ان میں سب سے بہترین کپڑا کفن کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب میت کو کفن پہنا دیا جائے یا پہنانے کی کوشش کی جائے تو ہمیشہ میت کو چت لٹایا جائے گا، اس کے سر کو آسمان کی طرف کر کے چت لٹایا جائے گا اور میت کو کفن پہنایا جائے گا، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے کہا کہ جب انسان کسی میت کو کفن پہنائے تو خوشبو اور کافور کا استعمال کرے۔ اب کافور کو کہاں رکھنا ہے؟ بنیادی طور پر کہا کہ دونوں پیروں کے درمیان اس کے کافور کو رکھا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی گندگی نکل جائے یا بدبو کا احساس بھی ہو جائے تو وہ کافور اور وہ خوشبو اس گندگی کو دبا دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میت کو اٹھایا جاتا ہے، اسے حرکت دی جاتی ہے، اور میت کا جسم ایسا ہے کہ اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہذا جان بوجھ کر وہاں پر کافور کو رکھا جائے گا۔ اگر بدبو نکل جائے تو اس سے بدبو ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں خوشبو لگائی جاتی ہے وہ انسان کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے کہا کہ انسان منہ میں، اس کے ناک میں، اور اس کی طرح آنکھوں میں، کانوں میں، بلکہ جسم کے جہاں چھید موجود ہیں ان تمام جگہوں پر خوشبو لگائی جائے گی، کافور کو رکھا جائے گا، تاکہ حادثہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میت کے جسم کے کسی بھی حصے سے کیا ہے گندگی صادر ہو جائے۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے خصوصی طور پر آپ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ ان تمام کے ذریعے اس چیز کو سنت پائیں گے کہ جہاں انسان کے سجدے کی جگہ ہے وہاں خصوصی طور پر خوشبو لگانی چاہیے، جیسے پیشانی ہو گئی، ناک ہو گیا، دونوں ہاتھ ہو گئے، پیر ہو گئے، انسان کے گھٹنے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ سجدے کی جگہ یہ معزز اور مقرب جگہ ہے، اور یہاں پر خوشبو لگانا حقیقت میں میت کو عزت بخشنا ہے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر میت کے پورے جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ خوشبو کی وجہ سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اور میت جتنا خوشبودار ہوگی یہ دوسروں کے لیے بھی اتنا ہی بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ علماء نے ذکر کیا کہ میت کی داڑھی اور سر میں بھی خوشبو لگائی جائے گی اور اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میت کے داہنی جانب یعنی یہ جو حصہ ہوتا ہے اس جانب اور اس جانب دونوں طرف بھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو میت کو کفن پہنایا جائے گا وہ سر کی جانب سے پہنایا جائے گا، پہلے ایک کپڑا پہنایا جائے گا۔ آج کل کیا کرتے ہیں کہ تینوں کپڑوں کو بچھا دیتے ہیں اور لے جا کر میت کو سیدھے اس پر سلا دیتے ہیں، اس کے بعد ایک لفافہ بند کیا، دوسرا لفافہ بند کیا، تیسرا لفافہ بند کیا، اس طرح میت کو کفن دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر علماء نے کہا کہ جب میت کو اس طرح کفن دیا جائے تو ہمیشہ سر کی جانب سے میت کو اٹھایا جائے گا، چاہے آپ میت کو اٹھا کر جالی میں رکھ رہے ہیں جس میں رکھ کر آپ اسے قبرستان لے جائیں گے یا قبر میں اتار رہے ہیں، تو ہمیشہ سر کی جانب سے میت کو اٹھایا جائے گا، کندھا بھی سر کی جانب سے دیا جائے گا، اور قبر کے اندر بھی سر کے جانب سے اتارا جائے گا۔ یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں گے تو ایک ہوتا ہے سر، ایک ہوتا ہے پیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو چھپانے اور سر کے ذریعے میت کے معاملات کو طے کرنے کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے ہجرت کی تھی،
ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اجر کو پا لیا، کتنے ایسے ہیں زندہ رہ گئے، اور کتنے ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو جنگ کے درمیان پیارے ہو گئے۔ ان میں سے ایک عظیم الشان صحابی حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ احد کے دن ان کو قتل کیا گیا، اور ایک ہلکا سا پھٹا ہوا کپڑا ان کے جسم پر تھا، جب اسے پیر پر ڈالا جاتا سر کھل جاتے، سر پر ڈالا جاتا پیر کھل جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ ماجرا دیکھا تو حکم دیا کہ ان کے سر کو ڈھانپا جائے، ان کے سر کو چھپایا جائے، اور پیروں پر گھاس ڈال کر ان کو اس طرح قبر میں دفنایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر پیر اور سر چھپانے میں سر کو مقدم رکھا، کیونکہ سر کا مقام جسم کے اندر ایک ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ کفن یہ انسان کو سر کی جانب سے پہنایا جانا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سر یہ معزز ہے، مکرم ہے، اور یہی وہ جسم، یہی وہ حصہ ہے جہاں جیسے ناک ہو، منہ ہو، کان ہو، آنکھ ہو، یہ عمومی طور پر ان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہمیشہ میت کی سر کا اہتمام کیا جائے گا۔ چلیے، یہ کچھ بنیادی باتیں تھی کفن کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں میت کی نماز جنازہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نماز جنازہ کا حکم کیا ہے اور اس سے متعلق کیا احکام ہو سکتے ہیں، پھر نماز جنازہ کی صفت، اس کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان دونوں مسائل پر آئندہ آنے والے درس کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ بات اگر میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا میت پر مکمل جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی یا بعض میت کے حصے پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ بنیادی طور پر جو میت حاضر ہے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے جس کا جنازہ موجود ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ پڑھ لیں گے تو بقیہ سارے لوگوں سے وہ حکم ساقط ہو جائے گا، لیکن بعض لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اور میت کی نماز جنازہ پڑھنا ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے جو مر جائے آپ اس پر نماز نہ پڑھائیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کے قبر پر جا کر آپ دعا کے لیے کھڑے بھی مت ہوئیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے منع کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حضرت سلمہ بن الاقوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک جنازے کو لایا گیا، لَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانا چاہ رہے تھے، تو آپ اکثر نماز پڑھانے سے پہلے سوال کرتے هل علیہ من دین، آپ پوچھتے کیا اس پر کوئی قرض ہے، بتایا جاتا کہ نہیں ہے تو آپ نماز پڑھاتے تھے۔ اگر کوئی جنازہ آتا آپ پوچھتے کہ قرض ہے، کہا جاتا ہاں، تو آپ کہتے فصلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر جاؤ تم ہی خود نماز پڑھ لو۔ لیکن حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آیا تو آپ کہتے تھے علی دینہ یا رسول اللہ، کہتے کہ علی دینہ، کہ جس کا بھی انتقال ہو گیا اس کا قرض مجھ پر ہے، لہذا میں اس کی طرف سے ادا کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے، بتایا گیا کہ ہاں اس پر قرض ہے، آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی درمیان حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس کے قرض کی ذمہ داری میری ہے، اس میت کا قرض میں ادا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو پڑھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا علیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو بتایا گیا، کہاں سے بتایا گیا، غیب سے آپ کو خبر دی گئی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو چکا، جو حبشہ کا رہنے والا تھا، تب آپ نے کہا کہ آج ایک نیک آدمی کا انتقال حبشہ کے اندر ہو چکا ہے، آؤ تو اپنے ساتھی پر نماز جنازہ کو پڑھو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نجاشی بادشاہ پر جو نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ ان کی اپنی قوم نے نہیں پڑھی مگر اللہ کے نبی نے پڑھی اور صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ کو ادا کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام مسلمان اس کو مل کر چھوڑ دیں تو وہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے غائب جنازے پر نماز پڑھنا۔ غائب جنازے سے مراد کیا ہے، یعنی انتقال ہوا ہے سعودی میں، جنازہ وہاں پر موجود ہے مدینہ مکہ میں، اب ہندوستان کے اندر ہم اپنے علاقے میں اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جنازہ میت ہمارے سامنے نہیں کہیں اور ہے، انتقال تو ہو چکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں میت الغائب، ایسا جنازہ جو غائب ہے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس مسئلے میں علماء کا شدید اختلاف ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ نماز
جنازہ جو غائبانہ ہے یہ مشروع ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ امام احمد ہو، امام خطابی ہو، اور کبار علماء میں سے امام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد امام ابن قیم، ابن عثیمین اور علامہ البانی رحمہم اللہ جمیعا، ان سب کا اتفاقی یہ فیصلہ ہے کہ جی ہاں، نماز جنازہ غائبانہ یہ مشروع ہے۔ دو روایت ہمیں ملتی ہیں، ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحمت النجاشی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیرات بول کر نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، بلکہ آپ نے کیا ہے اس کی تعزیت بھی کی تھی۔ آپ نکلے، آپ نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ پر نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ وہ کافروں کے بیچ میں اس کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی نماز وہاں نہیں پڑھی گئی تھی، پھر بھی آپ نے پڑھی۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں غائبانہ نماز جنازہ کو آپ نہیں پائیں گے، بلکہ کتنے ایسے صحابہ کا انتقال ہوا جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پایا، مگر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ آپ نے نہیں پڑھی، بس نجاشی بادشاہ کی پڑھنے کے حوالے سے ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب خلفائے راشدین کا انتقال ہوا، چاہے حضرت ابوبکر کا ہو، حضرت عمر کا ہو، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہو، یہ مدینہ کے اندر انتقال کرتے ہیں، لیکن مکہ ہو، حبشہ ہو، ملک شام ہو، عراق ہو، اور یہ جہاں جہاں اسلام موجود تھا، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ غائبانہ نماز جنازہ نہ حضرت ابوبکر کی پڑھی گئی، نہ عمر کی پڑھی گئی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ گویا اس وقت کے صحابہ اور تمام مسلمانوں کا اتفاق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ ہر غائبانہ جنازے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ متواتر طور پر منقول ہے۔ اب رہا مسئلہ پڑھا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ایک ہی روایت ہے کہ آپ نے نجاشی بادشاہ کی پڑھی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، وقت کا بہت بڑا عالم تھا، بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا، تو ایسے عظیم آدمی کے احترام میں اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے نجاشی کی پڑھی تھی۔ ورنہ ہر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ یہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا انتقال ہوتا ہے، آپ نے نہیں پڑھا، 4 خلفاء کا انتقال ہو گیا، دوسرے صحابہ نے نہیں پڑھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ خبر ہمیں سمجھنی ہوگی، مشروع تو ہے لیکن ہر کسی آدمی کے حق میں نمازی جنازہ غائبانہ مشروع نہیں ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ اگر کسی میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے تو لہذا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی کم ہو، جیسے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، بہت ہی کم اس کے رشتہ دار ہیں، لہذا وہ چند رشتہ دار مل کے اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہو تبھی پڑھیں گے، 1 2 4 بھی ہو جائیں تو اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے بڑی تعداد کا ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ایک سے زیادہ میت آپ کے سامنے آ گئی، یعنی ایک سے زیادہ جنازے آپ کے سامنے آ گئے، تو ان تمام جنازوں کو ملا کر نماز جنازہ ایک ہی پڑھی جائے گی اور دعائیں سب کے لکھی جائیں گی۔ سب کے لیے الگ الگ سے نماز جنازہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کن کن جنازوں پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کن پر نہیں پڑھی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ مسائل کو سنا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ مسائل کو سنا ہوگا۔ چلے کچھ مسائل کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ حمل کا ساقط ہونا، کوئی ایسا بچہ ہے کہ پیدائش کی وقت اس کا انتقال ہو گیا، یا 7 مہینے کا تھا اور ماں کے پیٹ میں انتقال ہو گیا، اب اسے آپریشن کے ذریعے یا نارمل ڈیلیوری کے ذریعے اس بچے کو دنیا میں لایا گیا، تو ایسا بچہ جو پیدا ہوا لیکن مردہ پیدا ہوا، یا ایسا بچہ جو پیدا ہوا زندہ تھا، چیخا چلایا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو ہر حال میں ایسے بچے پر جو حمل کے وقت ساقط ہو چکا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ جب وہ دنیا کے اندر آیا ہے، اس کی روح پھونکی گئی ہے، تو اسلام کے اندر اس کا مقام آ چکا ہے، اس کی میراث ہے، اس کے قتل کرنے پر دیت ہے۔ جب اس بچے کو قتل کرنے پر دیت ہے، میراث میں وہ حصہ پا چکا ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ عام انسانوں کی طرح اس معصوم بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو انتقال کر گیا لیکن 4 مہینے سے کم کا تھا، 4 مہینے سے کم کا تھا، تو ایسے بچے پر جو 4 مہینے سے کم کا تھا، چاہے وہ کسی بھی حجم کا کیوں نہ ہو، تو ایسے بچے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ 4 مہینے سے کم ہونے پر اس پر روح نہیں پھونکی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جان نہیں کہلاتا ہے، وہ عام جمادات کی طرح خون کا ایک لوتڑا ہے، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ چلیے، اب 4 مہینے ہو چکے ہیں،
4 مہینے ہو چکے ہیں، اب 4 مہینے ہونے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اگر 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس میں علماء کی دو رائے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ 4 مہینے کے بعد روح کو پھونکا جاتا ہے، لہذا زندگی ثابت نہیں ہے۔ مگر دوسری علماء نے، جس میں ابن باز، ابن عثیمین رحم اللہ کی رائے ہے، کہ جیسے ہی وہ چوتھے مہینے میں قدم رکھتا ہے اس کی روح پھونک دی جاتی ہے، لہذا ایسے بچے پر نماز جنازہ کو پڑھا جائے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا، السقط یصلی علیہ ویدعا لوالدیہ بالمغفرۃ والرحمہ، کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر گیا، ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا، تو اللہ کے نبی نے اس کو سقط کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد روح پھونکی گئی ہے، وہ ایک مکمل جان ہے۔ بات کی جائے وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر کبیرہ گناہ انجام دیا کرتے تھے، بدعات کا کام کرتے تھے، اور جو غیر مسلمان تھے، کن کن پر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، کن پر نہیں پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے، اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا، ٹھیک ہے، بیڑی پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، اپنی داڑھی کو کاٹتا تھا، کوئی عورت بے پردہ گھومتی تھی، تو عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ جو کبیرہ گناہوں میں ملوث تھے لیکن مسلمان تھے، تو ایسے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کی نماز جنازہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ چلیے، ایک ایسا مسلمان ہے جو بدعتی ہے، بدعت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے پھیلاتا بھی ہے، تو علماء نے کہا کہ ایسے آدمی پر، جو مسلمان ہے لیکن بدعتی ہے، اس کی بھی نماز جنازہ کو پڑھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخص کی نماز جنازہ کو پڑھنے سے منع کیا، وہ کون تھے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ جن کا انتقال ہو چکا، جو منافقین میں سے، جو کافروں میں سے ہیں، اے نبی آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے، نہ ان کے قبروں پر جا کر آپ کھڑے ہوئیے۔ تو گویا ایسی بدعت جو انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے جائے، ایسا فسق جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر کی طرف لے جائے، اور مشرک ہے اور عقیدے کا منافق ہے، تو ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض دار لوگوں کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، تو لہذا اگر کسی آدمی کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، تو جو امام ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، تاکہ اس کا مقام و مرتبہ، اس مسئلے کا مقام و مرتبہ باقی رہے، عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ رہا غیر مسلم کا، جی ہاں، کسی بھی غیر مسلم کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا، بلکہ آپ پر حرام قرار دیا، جو ظاہر میں تو مسلمان تھے مگر حقیقت میں انہوں نے کفر کو اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ اور یاد رکھیے، میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور کافر کی کوئی مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی۔ قرآن میں اللہ نے کہا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله۔ جب کہیں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، یا آپ دعا نہیں کیجئے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے زمین میں رہ کر اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، ان کے ساتھ شرک کیا۔ کہیں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ کافر اور مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور ایسا منافق جو عقیدے کا منافق ہے، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ چلیے، اب ایک ایسا مسلمان ہے جس کے مسلمان ہونے اور کافر ہونے پہ شک ہے، تب کیا کیا جائے گا؟ مسلمان تو ہے، بولتے کہ نماز پڑھتا تھا، کسی نے کہا کہ نہیں وہ تو کافر تھا، اب کوئی ایسا مسئلہ جمع ہو گیا کہ وہ کافر ہے یا مسلم ہے، اس میں اختلاف ہو گیا، تو اکثر لوگوں کی رائے کو لیا جائے گا۔ اکثر لوگوں کی رائے کو لیا جائے گا کہ اکثر لوگوں کی رائے کیا ہے؟ اگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان تھا تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن اکثر لوگوں کی رائے ایسی آ جائے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کفر اور شرک کرتا تھا، تو ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنا، وہ جو جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ایسے شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے، خاص کر جو معرکہ میں انتقال ہو جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ
امر فی قتل احد بدفنہم بدمائہم ولم یصلی علیہم ولم یغسلوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ کہ احد کے دن جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے خون کے ساتھ، ان کے کپڑوں کے ساتھ ہی ان کو دفنایا جائے، نہ انہیں غسل دیا گیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے میدان میں ایک ہی کپڑے میں دو دو صحابہ کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ کفن تو زیادہ تھا نہیں، لہذا جس کے پاس بڑا کپڑا ہوتا دو دو میتوں کو آپ اکٹھا کرتے، اور آپ پوچھتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا ان دو میں سے کون ایک ہے؟ لہذا کسی ایک کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا جاتا، آپ لحد کی طرف اس کو آگے کرنے کا حکم دیتے اور کہتے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ وامر بدفنہم فی دمائہم ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جو قبر میں دفن کیے جا رہے ہیں، جنگ کے میدان میں لڑے ہیں، میں قیامت کے دن ان کی گواہی دوں گا، میں قیامت کے دن ان کی گواہی دوں گا۔ پھر آپ نے انہی کے خون کے ساتھ بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر نماز جنازہ کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخرکار ایسا اسلام کیوں کرتا ہے، جبکہ جو نماز جنازہ ہے وہ تو مغفرت کی دعا کے لیے کی جاتی ہے؟ کیا شہداء مغفرت کے حقدار نہیں ہیں؟ علماء نے کہا کہ یہ جو میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حقیقت میں یہ شفاعت ہے، شفاعت ہے، اور شفاعت کن کے لیے ہے؟ جو گنہگار ہیں، تاکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، جبکہ شہداء کے گناہ تو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت سے، اپنی رحمت سے ان کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے، لہذا ان کا مقام عام مسلمانوں سے بہت بڑا ہے۔ پھر کہا گیا کہ غسل یہ شہید کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ شہید کی نماز جنازہ نماز پڑھنے کے لیے غسل دیا جائے گا، جب نماز ہی نہیں پڑھی جائے گی تو غسل دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو لہذا اس لیے شہیدوں کو نہ غسل ہے، نہ اس غسل کی بنیاد پر کوئی نماز ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ یعنی جنگ کے میدان کے علاوہ جو دوسرے شہداء ہیں، جنہیں حدیث کے اندر شہداء کہا گیا، مثال کے طور پر جو بغیر قتل کے مارے گئے، کسی آدمی کو پیٹ کی بیماری نہیں مارا، کسی آدمی کو کسی وائرس نے، جیسے کووڈ وغیرہ کے وائرس نے مار دیا، کوئی آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا، کوئی جل کر مر گیا، کسی پر دیوار اور گھر گر کر مر گیا، تو یہ سارے شہید کے حکم میں ہیں، مگر یہ قتل نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایسے کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مان لیجئے کسی آدمی کو ظلمن قتل کیا گیا، کسی آدمی کو ظلمن قتل کیا گیا، ابھی بھی شہید کے درجے میں ہے، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے تھے، کہاں؟ احد پہاڑ پر چڑھے، اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما اجمعین تینوں موجود تھے، اور احد پہاڑ کیا ہے؟ لرزنے لگا، کانپنے لگا، گھبرانے لگا۔ تب آپ نے کہا اثبت احد، اے احد تو اپنی جگہ ثابت ہو جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو دو شہید ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دو شہیدوں کا ذکر کیا وہ کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر کو ظلمن قتل کیا گیا تھا، حضرت عثمان کو ظلمن قتل کیا گیا تھا، کیا صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت علی کو ظلمن قتل کیا گیا تو صحابہ نے ان تینوں کو غسل دیا، اور اتفاقی طور پر ان کو شہیدوں میں سے بھی مانتے تھے، اور ان کی نماز جنازہ کو بھی پڑھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنگ کے میدان کے علاوہ دوسرے جو شہید ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے۔ چلیے، اب نماز جنازہ کا وقت کیا ہوتا ہے، اس کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ اب اوقات کی بات کی جائے تو جنازے کی نماز جو ہے یہ فجر اور عصر کے بعد عمومی طور پر پڑھنا چاہیے۔ علماء نے جیسے کہا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ اوقات۔ اب دیکھیے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے جس میں نماز جنازہ کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور بعض اوقات میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ رہی بات جیسے میں نے کہا کہ فجر کے بعد عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج بالکل سر پر ہے، یعنی وہ تین اوقات جس میں نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ جب سورج اگ رہا ہے تب نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جب سورج بالکل سر پر کھڑا ہے تب نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہے تب نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو کیا ایسی وقت میں نماز جنازہ کا پڑھنا درست ہوگا؟
علماء کی دو رائے اس میں موجود ہیں. پہلی رائے جو زیادہ قوی ہے، جو اکثر سلف صالحین سے مروی ہے، جسے امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ، امام ابن عثیمین اور لجنہ الدائمہ کا فتویٰ بھی یہی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایسے اوقات سورج طلوع ہونا، سر پر ہونا، غروب ہونا یہ ممنوعہ اوقات ہیں، مگر ایسے وقت بھی نماز جنازہ کو پڑھنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ صبح اور عصر کے بعد پڑھنا جائز ہے، تو اس کا مطلب کبھی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ بات آپ جان لیں کہ نماز جنازہ پڑھنا، جیسے میں نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، لہذا فرض کفایہ یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور نماز جنازہ یہ سببی نماز میں سے، نفل نہیں بلکہ سببی نماز میں سے ہے، لہذا سببی نمازیں ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. دوسری رائے علماء کی جو ابن باز رحمہ اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، یا سورج بالکل سر پر ہو، تو ایسے وقت میں نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے. آپ نے کہا لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، آپ نے کہا کہ تم نماز کو سورج طلوع ہوتے ہو، سورج غروب ہوتے ہو مت پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب آپ نے منع فرمایا تو یہاں آپ نے کسی اور نماز کی اجازت نہیں دی ہے. نماز جنازہ کہاں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، نماز جنازہ کو مسجد کے اندر پڑھنا جائز ہے. مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بھیجا گیا، خبر پہنچائی گئی کہ حضرت سعد کا جنازہ مسجد کے قریب سے گزر رہا ہے. تو لہذا انہیں جب بتایا گیا اور مسجد کے اندر ان کے جنازے کو لایا گیا، تمام ازواج مطہرات آتی ہیں اور اپنے کمروں سے باہر نکل کر مسجد کے اندر آ کر نماز جنازہ کو پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی جنازوں کو مسجد کے اندر لایا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے کہا ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا ان يمروا بجنازه في المسجد وما صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على سہیل بن بیضاء الا في جوف المسجد. کہتی ہیں کہ آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بغیر علم کے وہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں کہ ہم خواتین نماز جنازہ کے لیے مسجد پہنچتی ہیں تو لوگ عیب لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ یہ مسجد کے اندر پڑھائی تھی. یہ کون گواہی دے رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی دے رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، جو مسجد کے اندر ہی ان کو کیا ہے زخمی کیا گیا تھا، ان کی نماز جنازہ بھی مسجد نبوی کے اندر پڑھی گئی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ حدیث کے روح سے ثابت ہے. رہا قبرستان کے اندر نماز کو پڑھنا، جی ہاں، جہاں پر دفنانے کے لیے میت کو لے جایا جا رہا ہے تو اس پر دفنانے سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا درست ہے. ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھنا درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صلی علی قبر بعد ما دفن فکبر علی اربع، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی. ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک نوجوان تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گم پایا تو صحابہ سے پوچھا یہ لڑکا یہ وہ عورت کہاں گئی؟ تو لوگوں نے اس معاملے کو بڑا ہلکا سمجھا، کہا اللہ کے نبی اس کا انتقال ہوا، ہم نے اسے دفنا دیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دلونی علی قبرها، اس عورت کی قبر مجھے بتاؤ. آپ کو بتایا گیا، تب آپ نے نماز جنازہ پڑھی جبکہ اس کو دفنایا جا چکا تھا. تب آپ نے کہا ان هذه القبور مملوءه ظلمة على اهلها، کہ یہ قبریں اپنے گھر والوں کے لیے بڑی تاریک ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میری نماز جنازہ ان پر پڑھنے کی وجہ سے ان کی قبروں کو منور کر دیتا ہے. اب مان لیجئے کہ کسی آدمی کی نماز جنازہ فوت ہو گئی، میت کو قبرستان میں دفنایا جا چکا ہے، تو بعد میں بھی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی خاتمہ پر نماز کو پڑھا تھا، مسجد کی خاتمہ پر نماز جنازہ کو پڑھا تھا. چلے محترم حاضرین، جب اتنی بنیادی باتیں ہو گئی ہیں، اب کتنے کتنے جنازے ہونے چاہیے، نماز جنازہ کیا دوبارہ دہرائی جا سکتی ہے، اور اس میں جماعت، امام اور مامومین کے کچھ مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو غور سے سننے، انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. اگر کسی کو کوئی سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، عورتوں پہ نماز جنازہ فرض ہے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ مکہ مسجد حرم میں اور مسجد نبوی میں پورے 5 وقت کے بعد نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو وہ عورتیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سنائی.
اس روایت کے اندر کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز جنازہ پڑھی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کی۔ چلیے مسئلے کو ذرا آرام سے سمجھاتا ہوں کہ عورتوں پر نماز جنازہ یہ فرض نہیں ہے، نہ فرض عین ہے نہ فرض کفایہ۔ نماز جنازہ دراصل مردوں پر فرض کفایہ ہے۔ البتہ اگر عورتیں نماز جنازہ میں شریک ہوں اور نماز پڑھیں تو جمہور اہل علم کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جنازے میں نماز پڑھتی تھی لیکن قبروں تک جاتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کو ناپسند کیا گیا۔ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی میں ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا اس میں عورتیں بھی موجود ہیں تو نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ عورت کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز اور باعث اجر ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان جانا یہ جمہور فقہا کے نزدیک مکروہ یا ممنوع ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے۔ من صلی علی الجنازہ فلہ قیراط، کہ جو نماز جنازہ کو پڑھے اسے ایک قیراط ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک قیراط شیخ مطلب ایک احد پہاڑ کے برابر۔ جی شیخ ایسا بولتے نا کہ اگر ہم نماز جنازہ کسی کے مطلب پڑھے ہیں تو وہ گواہی دیتے قیامت کے دن، تو یہ صحیح ہے شیخ؟ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جس کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی وہ ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا؟ جی ہاں، دیکھیے یہ بات آپ سمجھیے کہ نہیں، نماز جنازہ پڑھنے سے لازم نہیں ہے کہ میت قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ ہاں البتہ یہ کہ شریعت میں یہ ثواب ہے کہ مسلمانوں کی نیکی یہ میت کے حق میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، لہذا ہم جنازہ پڑھیں گے تو اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ صحابہ اکرام کے پاس جنازے گزرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ایک جنازہ گزرا تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرا گزرا تو آپ نے کہا اس کی برائی صحابہ نے بیان کی تو کہا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعض احادیث میں آیا ہے کہ اگر میت کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ اصل فائدہ نماز جنازہ کا کیا ہے کہ آپ میت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما سکتا ہے، جنازے میں شریک ہونے والے کو اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی ٹھیک لیڈی ہے، نہیں پڑھے تو بھی ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے نا کہ شیخ نہیں آپ نہیں پڑھو؟ نہیں نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھنا ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب کے کام کے لیے آپ ابھار سکتے ہیں، کسی کو نصیحت و وصیت کر سکتے ہیں، لیکن کیا لازم واجب و ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ جزاک اللہ۔ ایاکم شبنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی آواز بہت ہی دھیمی اور اٹک اٹک کر آ رہی ہے۔ شیخ میرے دو سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ممنوع اوقات میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اگر قضا ہو گئے تو؟ جی دوسرا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ شیخ رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا دفنہ بعد مطلب نماز پڑھے تھے نا دفنہ بعد بھی میت کی، پر ہوں شیخ ایسا بولتے ہیں نا کہ میت سامنے رہنا تب بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا قبرستان جا کر پڑھنا؟ درست ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہوں دوسری بات کی وضاحت میں نے کر دی تھی آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالی عورت پر نماز جنازہ اس کے دفن کرنے کے بعد جا کر پڑھی تھی، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی جی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی یہی قصہ موجود ہے، تو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ثابت ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ تو شیخ کہ ممنوع اگر اوقات میں قضا ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ من نسی صلاة او نام عنها، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ من نسی عن صلاة ونام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہ کہ جب یاد آئے یا جب بیدار ہو فوراً پڑھ لینا۔ البتہ بلا عذر جان بوجھ کر نماز مؤخر کرنا گناہ ہے، پھر توبہ کرنا ہوگا، قضا کرنا ہوگا۔ عصر کے بعد یا دوسرے ممنوع اوقات میں نماز جنازہ اور قبرستان میں نماز پڑھنا، عصر کے بعد نماز جنازہ ان میں پڑھی جا سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے اہل علم کا تذکرہ کیا، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، جبکہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دونوں میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ البتہ سورج طلوع ہوتے وقت یا عین سر پر ہونے کے وقت یا غروب ہوتے وقت ان تین اوقات میں منع ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ سببی نماز ہے تو یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب رہا میت سامنے ہو تو جنازہ پڑھنا اصل طریقہ
اگر دفن ہو چکی ہو اور جنازہ نہ پڑھ سکے تو قبرستان جا کر قبر میں یعنی قبرستان میں جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جنازہ پہلے ہی پڑھ لیا تھا دوبارہ قبرستان جا کر پھر دوبارہ قبر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور شیخ گھر پر پڑھ سکتی ہے عورت؟ یعنی گھر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی، میت غائب ہے۔ دیکھیے، کیا گھر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ میت سامنے موجود ہو۔ نماز جنازہ کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، اس میں مسجد، عیدگاہ، کھلا ٹھیک ہے۔ میدان، گھر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، میت سامنے ہونا چاہیے۔ البتہ اگر میت دفن کر دیا گیا اور وہ گھر میں موجود نہ ہو تو عام طور پر گھر بیٹھ کر نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نماز جنازہ رہ گئی ہے تو قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، مرد حضرات ہے تو، یا بعض اہل علم کے نزدیک خاص حالات میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہر میت کے لیے معمولی طریقہ نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر جنازہ ہے تو پڑھ لیجئے، اگر جنازے کو لے جایا گیا، دفنایا گیا تو گھر کے اندر الگ سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ چلیے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے احکام کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ یقین جانیے جنازے کے تعلق سے، حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا، اتنا تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں جنازے کے حوالے سے خصوصی طور پر ہماری خواتین کو بہت ہی کم معلوم ہے۔ مرد حضرات کیونکہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور کفن دفن کا کام عمومی طور پر مرد حضرات ہی کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے، مگر خواتین عمومی طور پر یہ حالات جانتی ہی نہیں ہیں، تو اس لیے تھوڑا درس کو میں تفصیل سے لے رہا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی۔ چلیے ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔